اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کا آخری رکوع آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 48 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی گواہی، دین اسلام کی کامیابی اور فلاح کے بارے میں 3 جو ہے وہ چیزوں کی گواہی اللہ نے پیش کی، ان کو بطور ثبوت کے اللہ نے پیش کیا۔ اس میں ایک تو چاند تھا، دوسرا رات، اور تیسری چیز صبح۔ اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح چاند جو ہے وہ آغاز میں بہت کمزور ہوتا ہے، اور لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ 14ویں کا چاند اپنی روشنی اور اپنی جسامت سے جو ہے وہ پورے عالم کو روشن بھی کرتا ہے اور پھر واضح نظر بھی آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک دن آئے گا کہ اسلام جو ہے اس کا پورے عالم پہ غلبہ ہوگا۔ اسی طرح رات اور دن کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ تو شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب اس حدیث کی تحقیق ابھی باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ تو پھر وہ گفتگو کسی دوسری سمت میں جو ہے وہ چلی گئی تھی رمضان کی تیاری کے متعلق۔ خیر محققین فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، یہ 3 صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ابن عساکر اور دیلمی نے ایک ہی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے اور روایت کی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح امالی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں ان میں پہلی روایت کی سند انتہائی ضعیف، دوسری کی انتہائی منکر، اور تیسری روافظ کی وضع کردہ ہے، یعنی یہ روایت موضوع ہے اور کیا ہے، من گڑت ہے کہ جو شعبان کی فضیلت میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو شعبان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا کرتا تھا تو آپ بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں بھی، اور اس کی وجہ بیان فرماتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ مناسب سمجھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پھر یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اعمال جو ہے وہ پیش ہوں۔ تو بارہا نسائی شریف میں
مسند امام احمد میں، ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کی جو ہے وہ کتابوں میں رمضان کے بعد یعنی یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے روزوں کے متعلق جو ہے وہ بہت سے فضائل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ جو اصحاب یمین ہوں گے، اہل جنت، جب یہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جو ہے وہ جھونکے گئے ہو، کیوں ڈالے گئے ہو، تو اس کی وہ 4 وجوہات بیان کریں گے، یعنی دوزخیوں کے 4 جرائم کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو خود ان کی زبان سے مجرم جو ہے وہ اپنی زبان سے خود بیان کریں گے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن لوگوں کو بھیجا جائے گا انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں کس وجہ سے بھیجا گیا، کن کرتوتوں کی اور کن بدعمالیوں، بد اعتقادیوں کی بنا پہ انہیں یہ جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو وہاں یہ قانون نہیں ہوگا کہ مجرم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس ناکردہ جرم کی جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے، جیسے آج کے دور میں بھی جو ہے یہ انگریزی جو قانون ہے اس میں مہینوں نہیں سالوں بیچارے لوگ جیل میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا قصور کیا ہے، بغیر کسی جرم کے جناب پکڑ کے۔ کہتے ہیں ایک امیر امان اللہ خان، یہ کابل کا ایک حاکم تھا، کابل افغانستان، تو اپنی دور حکومت میں یہ جلال آباد وہاں پہ بہت بڑی جیل ہے، وہاں پہ دورے کے لیے آیا، دیکھنے آیا کہ کیسے جو ہے وہ قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ تو امیر امان اللہ خان کو دیکھ کر، اب یہ ایک قیدی کے پاس سے گزرا تو ایک قیدی اسے دیکھ کے رونے لگ پڑا۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ حضور، کہنے لگا مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں جیل میں بست و یک کے جرم میں پڑا ہوا ہوں۔ وہ جو امیر امان اللہ خان تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بست و یک یہ کیا جرم ہے؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ یہ بیچارہ دھوبی ہے، 2.5 سال پہلے یہ اپنے گدھے پر کپڑے لاد کے لے جا رہا تھا، کپڑے لاد کے لے جا رہا تھا، تو جس راستے سے جا رہا تھا وہیں راستے میں جناب پولیس والے جو ہے وہ 21 مجرم تھے، 21 مجرم، تو وہ انہیں لے کے جا رہے تھے مجرموں کو، تو راستے میں کوئی چشمہ آیا، کوئی چشمے کے کنارے، وہ ایک مجرم فرار ہو گیا، ایک مجرم فرار ہو گیا۔ اب پولیس والوں نے کہا بھائی ہم نے آگے تھانے میں جواب تو جا کے دینا ہی ہے، اب 21 بندے پورے کرنے، انہوں نے دیکھا یہ دھوبی، انہوں نے پکڑ کے بغیر قصور کے اس کو بٹھایا اور چلو جی جیل میں۔ کہنے لگا تو یہ ہے کہ میں جو ہے وہ انہوں نے گنتی پوری کی ہے، 21 کی گنتی، کیونکہ تھانے میں پہلے جو ہے رپورٹ تھی کہ 21 بندے پکڑے، اب 20 رہ گئے، ایک بھاگ گیا، انہوں نے گنتی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے، تو بیچارہ 2.5 سال جو ہے وہ ناجائز بے قصوری سزا جو ہے وہ کاٹتا رہا۔ تو کیا قیامت والے دن ایسا قانون نہیں ہوگا کہ بغیر کسی کے گناہ کے قصور کے جناب اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اس میں جہنم میں ڈال دیا جائے، اور جہنم میں ڈالا جائے تو پھر اس کا قصور ہی نہ بتایا جائے۔ یہ آج کی آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے انہیں ان کی کرتوتوں کا بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری فلاں غلطی اور کرتوت کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈالا گیا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایک شخص کو شک کی بنا پہ گرفتار کیا گیا، تو تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ بے گناہ، لہذا کیا کیا، چھوڑ دیا گیا۔ خیر، اب وہ 4 جرم کون سے ہیں کہ جو دوزخیوں کے 4 جرم؟ پہلا جرم وہ خود بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے، کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک یہ جملہ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن کیا کہا، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن کریم کا انداز کلام پتہ چل رہا ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے۔ قالوا لم نکو من المصلین، کہیں گے کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے نماز کی، دین کی، تو پھر جو نہیں پڑھنے والے وہ پھر ایسی باتیں کرتے تاکہ اسے احساس کمتری میں یا اس طرح کوئی اور کسی راستے میں بھٹکا دیں، اور ان کو یہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہ لے کے آئے۔ شیطان ہے نا انسان کے دل میں بڑے بڑے وہ وسوسے ڈالتا ہے جناب، اور بڑی بڑی پلان اور تدبیریں۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ کیا مفسرین نے فرمایا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز خود بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو نماز پڑھتے تھے ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو پہلا جرم کیا، قالوا لم نکو من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز کے ایک تو انفرادی طور پر بھی اس کے انسان کی زندگی پہ بہت سے مثبت اثرات جو ہے وہ اس کے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر اجتماعی زندگی میں بھی مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام زندگی ہے اس پر بھی نماز با جماعت کے بڑے اچھے اور مثبت اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، کہ ایک مسجد میں 5 وقت پہ با جماعت نماز پڑھی جائے تو اس میں اجتماعیت اور نظم و نسق، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا فروغ جو ہے، یہ سارا یہ نظام اس طریقے سے چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت میں ایک ایسا اصول جو ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے شرعی طور پر یہ مقرر ہو گیا کہ کیونکہ یہ دیگر مسلمانوں کے دیگر جو معاشرتی اجتماع ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کہیں کوئی اجتماع ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ سٹیج کے پاس بالکل اگلی صفوں میں وہ بڑے بڑے جناب معزز مہمان جو ہوتے ہیں، نامی گرامی باحیثیت اثر و رسوخ والے جناب، وہ جا کے پہلی صف میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ نماز میں ایسا نہیں ہے، نماز میں ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلی صف میں وقت کا بادشاہ کھڑا ہے تو پہلی صف میں وہ جناب کے مزدور ٹائپ کا آدمی بھی اگر وہ بادشاہ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے پہلی صف میں، تو شریعت کہتی ہے اب کوئی بھی اسے پچھلی صف میں نہیں بھیج سکتا۔ کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یار تو بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہے، ذرا پیچھے چلا جا۔ کہتے ہیں کہ امیر حبیب اللہ خان مرحوم جب یہ دلی گیا تو نماز کے لیے گیا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ اب یہ تاخیر سے پہنچا، نماز میں شریک ہوا تو وہاں ایک ماچھی تھا جسے کہتے ہیں بشتی، وہ یہ جو مشق ہوتی ہے، یہ پانی جس کے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں یا پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ جو ماچھی تھا وہ بھی وقت کا جو حاکم ہے اس کے ساتھ وہ بھی آگے کھڑا ہو گیا۔ تو
لوگوں نے اسے کہا، اسے روکنا چاہا کہ ظاہری بات ہے وہ غیر ملکی ایک کابل کا یا وہ ایک حاکم ہے، وقت کا بادشاہ مہمان ہے، تو محسوس نہ کرے کہ یار پہلی صف میں وہ جہاں پہلی صف میں تو وہ نہیں پہنچ سکا، دوسری تیسری یا جو بھی صف تھی وہاں کھڑا ہوا، ساتھ آ کے وہ ماچھی بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار تو اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو ذرا ہٹ کے کھڑا ہو جو نماز پڑھ لے۔ لوگوں نے اسے روکنا چاہا کہ امیر کے ساتھ کھڑا نہ ہو، حاکم کے ساتھ کھڑا نہ ہو، لیکن امیر حبیب اللہ خان مرحوم نے ڈانٹ دیا، کہنے لگا غلطی میری ہے کہ میں وقت پہ نہیں آیا، میں اگر وقت پہ آتا تو میں پہلی صف میں نماز پڑھ لیتا، میں آیا ہی خود تاخیر سے ہوں، غلطی میری ہے، تو مجھے جہاں جگہ ملے گی اب میں وہی نماز پڑھوں گا۔ تو یہ بڑا ایک اسلام کا ایک جو ہے وہ مساوی ایک اصول ہے کہ پہلی صف میں جو بھی آ کے بیٹھ جائے، بادشاہ، فقیر، کوئی بھی ہے، وہاں سے کوئی اس کو اب اٹھا نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ خود دوسرے کے لیے جگہ جو ہے وہ چھوڑ دے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو اس کی جو ہے وہ جگہ سے، خاص طور پہ پہلی صف سے اس کو ہٹایا جائے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں قالوا لم نکو من المصلین، یہ کہیں گے دوزخی کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مصلین کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے، سورہ معارج 22 نمبر آیت، الا المصلین۔ تو پہلا جرم کیا ہو گیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم جو ہے مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی بھی ہے، اور اسی طرح سنن ابی داود کی بھی روایت ہے، دیگر یعنی کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی، مسلم میں بھی، نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، پوچھا، ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا طریقہ بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل جو ہے بہترین ہے اور بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور فرمایا کہ تم چاہے کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اسے سلام کرو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا بہترین طریقہ اور بہترین جو ہے وہ عمل ہے۔ اسی طرح عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دین یعنی اسلام میں آپ کے جو ہے آپ کے ہاں یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے آغاز میں آپ کے ساتھ کون تھا، یعنی جب آپ نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ قال حر و عبد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد یعنی ابو بکر اور ایک غلام میرے ساتھ تھا یعنی بلال حبشی۔ قلت مل اسلام، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو قال طیب الکلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ کلامی یہ اسلام ہے، و اطعام الطعام، اور کھانا کھلانا
یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسلام کی علامت ہے۔ قلت مل ایمان، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ قال الصبر والسماحہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور سخاوت یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ قال قلت ای الاسلام، ای الاسلام افضل، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے نبی کون سا مسلمان جو ہے وہ بہتر ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں۔ فرماتے ہیں قلت ای الایمان افضل، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان میں فرمایا کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے؟ قال خلق حسن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق حسنہ جو ہے یہ ایمان میں جو ہے وہ بہتر چیز ہے۔ اس طرح آگے روایت کچھ طویل ہے، خیر تو یہاں بھی کیا ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام کی علامت میں سے ہے اور یہ نشانی ہے کہ پاکیزہ کلامی کی جائے اور مساکین کو، محتاجوں کو اور کس کو؟ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو دوسری چیز، دوسرا جرم جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کی علمی روحانی شخصیات میں ان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ آتا ہے، اور جو ان کی دینی خدمات ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑہا جو ہے وہ رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ بھوکے کو اس صورت میں کھانا کھلانا سنت ہے کہ وہ حالت اضطرار میں نہ ہو، یعنی ایسا آدمی کہ بھوک کی وجہ سے مر نہیں رہا لیکن بھوک لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ جناب جان نکلنے کو ہے، تو کہتے پھر کھانا کھلانا سنت ہے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت میں ہے کہ کھانا نہیں کھلایا تو مر جائے گا، تو فرماتے پھر کھانا کھلانا فرض ہے، پھر بھوکے کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ کوئی بھوکا شخص آ جائے کہ جہاں ایک نہیں کئی صاحب حیثیت آدمی ہیں، تو پھر وہاں کھانا کھلانا اس بھوکے کو یہ فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ، کہ کوئی بھی محلے میں سے 5-10 آدمی جتنے بھی زیادہ سے زیادہ وہ پڑھ لیں تو وہ پورے محلے اور پوری بستی سے وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا اگر ایک ہی علاقے میں، ایک محلے میں، کسی جگہ میں بہت سے صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہاں بھوکا کوئی آدمی چلا جاتا ہے، تو پھر اب اس بھوکے کو کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی صاحب حیثیت اگر کھانا کھلا دے گا تو باقی لوگ بھی اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اس ذمہ داری سے۔ تو دوسرا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے دوزخ میں گئے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا بہت سے مقامات پہ اللہ نے اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ بھوکوں کو، مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے، اللہ نے اسے قرآن کریم میں بارہا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے سورہ فجر کی آیت نمبر 18، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ تو کھانا کھلانے سے مراد کیا ہے کہ وقتی طور پر جس کی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو جو ہے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن بھکاری جو ہیں فقیر پیدا نہ کیے جائیں، بھکاری پیدا نہ کیے جائیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک صحابی ہیں حبشی بن جنادہ السلولی، یہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا سوال کرنے، تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر اس فقر میں کہ جو شدید اور سخت ہو، یعنی شدید فقر فاقہ ہو تو اس صورت میں سوال کرنا جائز ہے، یا دوسری کہ یا پھر کیا ہے کہ قرض بہت زیادہ کسی پر ہو، کوئی آدمی مقروض ہے تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سوال کرنا جائز کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم جو ہے باطل باتوں میں گھستے تھے گھسنے والوں کے ساتھ، یعنی فضول باتوں میں۔ اب فضول باتیں کون سی ہیں؟ اب یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت 65 میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ جو نخوض کا لفظ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں بھی جو ہے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب وہ باطل باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کھیل تماشے میں لگا رہے، وقت پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کیا جائے، جیسے نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، اور اسی طرح دیگر گھریلو ذمہ داریاں ہیں، معاشی کاروباری ذمہ داریاں ہیں، اس سے ہٹ کر انسان کسی اور مصروفیت کو اپنا لیتا ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کا جو انٹرنیٹ کا جو ہے وہ دور ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اس طرح کی چیزوں میں اور لہو لعب کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ باطل میں گھسنے کی ہیں اور باطل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کرنے کی ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم جو ہے باطل باتوں میں گھستے تھے باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ، یعنی ایک باقاعدہ ایک گروہ ہوتا تھا، ایک بیٹھک ہوتی تھی کہ یہ اس میں وقت کا ضیاع کیا جاتا تھا اور کھیل تماشے جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ تو تیسرا جرم کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے دوزخی جہنم میں جائیں گے اور اپنے اس عمل کو، اپنے اس کرتوت کو وہ بیان بھی کریں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول اور باطل چیزوں میں لگنا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم جٹلاتے تھے روزے جزا کو، قیامت کے دن کو جٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ جناب مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد جینا نہیں ہے، اور کوئی جناب حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب دہ نہیں ہونا۔ ہم اس کو جو ہے ہم جٹلاتے تھے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی بات، یعنی موت آ گئی۔ اب موت آ گئی تو جب موت آئی تو پھر اب جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اب وہ جن جن چیزوں کا انکار کیا تھا وہ ساری چیزیں ان کے سامنے۔ تو کہیں گے چوتھا جرم کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جو ہے روزے جزا کو جٹلایا کرتے تھے حتیٰ اتانا الیقین۔
یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی بات، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پس نہیں نفع دے گی انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ اب اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے گا، سفارش کرنا چاہے گا، تو اولاً تو اس کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرے، یعنی اس معنی میں ان کو جو ہے شفاعت اور سفارش جو ہے وہ کسی کی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ 4 جرم دوزخی بیان کریں گے جب اہل جنت اصحاب یمین ان جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ جناب تم لوگ جہنم میں کیوں جل رہے ہو۔ قرآن کریم میں بارہا جو ہے کئی مقامات پہ اس طرح کا مکالمہ، خاص طور پہ سورہ صافات میں آیا کہ جب کوئی جنتی اپنے کسی دنیا کے ساتھی کے بارے میں وہ دیکھے گا جناب جنت میں تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ وہ میرا فلاں ساتھی کہاں ہے؟ تو سورہ صافات میں ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو پھر وہ جھانک کے دوزخ میں دیکھے گا تو وہ جناب دوزخ کے جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہوگا۔ پھر یہ اسے کہے گا کہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کر دی، ورنہ میں اگر تیرے پیچھے لگتا، تیری بات اگر میں مان لیتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، میرا بھی یہی حال ہونا تھا۔ تو اسی طرح کا مکالمہ کیا ہے جہاں سورہ صافات میں ہے، اور یہی مکالمہ اور یہی جو حالات اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ان آیات میں جو ہے وہ بیان فرمائے۔ باقی جو ہے آیت نمبر 48 تک جو ہے الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن سورہ مدثر کا یہ مکمل ہو گیا۔ تو کل جو آیات ہیں وہ ہیں 56 آیات، سورہ مدثر کی 56 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کی توفیق اور جو ہے زندگی رہی تو یہ سورہ مدثر جو ہے یہ ہماری مکمل ہو کر اس کے بعد سورۃ القیامہ اس کا آغاز ہوگا۔ سورہ قیامہ کے بعد سورۃ الدہر اور اس کے بعد سورۃ المرسلات، یہ 3 صورتیں رہ گئیں۔ سورۃ المدثر کے بعد 3 صورتیں ہیں، اس کے بعد پھر یہ 29واں پارہ مکمل ہو کر انشاءاللہ پھر اس کے بعد 30واں اور آخری پارہ قرآن کریم کا اس کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔